السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے پروگرام میچ نیوز کے ساتھ حاضر ہے. درخواست پر اعتراضات دور کر دیے گئے. میں نے پہلے بھی کہا تھا اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب دوبارہ کوشش کروں گا آپ تک میں چیزیں کلیئر کروں. ایمان مزاری کے متعلق کو پریشان کن خبر آ رہی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے وکلا پر اعتراضات، غیر ملکی کرنسی میں پینشن کا انکشاف اور OGDCL کی تنخواہوں کے حوالے سے، یعنی یہ بہت سی اہم کہانیاں ہیں. ذرا دیکھیں، کارپوریٹ سیکٹر میں تو اتنی تنخواہیں ہوتی ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن سوال بہت اٹھ رہے ہیں. ان سوالوں کا جواب تو کسی کو دینا ہی ہے. اب عمران خان کی ہسپتال منتقلی کا کیس جو ہے، عظمیٰ خان صاحب کی توہین عدالت درخواست پر رجسٹرار آفس نے 8/2026، ذرا سمجھیے گا بات کو، 2026 ہے اور اس وقت ہم سپتمبر میں چلے گئے ہیں. اگر توہین عدالت کا نمبر یہ 8 ہے تو یہ عدالتوں پہ ٹرسٹ یا مسٹرسٹ کی باتیں، میں بعد کی باتیں کروں گا، لیکن ذرا یہ سمجھنا ہے آپ نے کہ اگر واقعی 8/2026 ہے تو بڑی تکلیف دے. رجسٹرار آفس پہ یہ اعتراض کیا تھے کہ جو توہین عدالت کے مرتکب افراد ہیں نا، ان کے الزامات کی تفصیل فہرست فراہم نہیں کی گئی اور وہ فہرست جمع کروا دی گئی ہے اور ریکارڈ پہ آتا ہے. اور یہ تھا کہ فریقین پر جو آپ باہر جو میڈیا میں گفتگو کرتی ہے اس طرف ایک طرف رہنے دیا جائے. تھوڑا سمجھنا ہے، جو وہ بات آپ سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی بات کہ یار ان چیزوں کو لے کے کیسے چلنا ہے آگے. یعنی توہین عدالت بہت سے موضوعات پہ ہوئی ہے. سب سے پہلا موضوع جو ہے شفٹ کرنا تھا ہسپتال میں، میڈیکل بورڈ کانسٹیٹیوٹ کر رہا تھا، بچوں سے بات کروانی تھی، فیملی لوگوں سے ملاقاتیں ہونی تھی. یہ وہ ساری باتیں جو اس آرڈر کا حصہ ہیں، جو ریکارڈ پہ ہے. اور کئی لوگ کہتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے اس وقت بھی کہا تھا کہ توہین عدالت کی درخواست آج کل چھٹیاں ہیں، نمبر تو لگ گیا لیکن فکس نہیں ہوگا. اگر فکس ہونی ہے تو اسی بینچ کے سامنے جانی ہے، اور وہ بینچ دستیاب نہیں ہے، چھٹیوں میں لگنا ہے. اور وہ بینچ جب دستیاب ہوگا تو لگا دیں گے. اب چیف جسٹس کی سوابدید ہے یا اس کمیٹی کی سوابدید ہے کہ وہ بینچ بنے یا نہ بنے. اب یہاں تو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آ گیا تھا کہ یہاں بیٹھ کر بننا بھی تھا، لگنی بھی تھی باتیں، کہ ساری باتیں آنی تھی. تو یہ تو ساری باتیں ہونی ہیں نا جی، یہ کسی نہ کسی کانٹیکس کے حوالے سے آنی بھی ہیں اور لگنی بھی ہیں. آپ چلیں، اب یہی کہیں گے نا جو باتیں ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. اب آگے جو بڑی بات ہے نا کہ اس کا ایک اور ریمیڈی بھی میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں. وہ آرٹیکل 187 کے ہائی کورٹ، متعلقہ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں. اور اب ہائی کورٹ متعلقہ کس ہائی کورٹ میں جائیں گے؟ ویسے تو اسلام آباد ہائی کورٹ بنتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے ہائی کورٹ 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد پر کاٹ دیا عدالتوں کے. کوئی جج فیصلہ نہیں دے سکتا. کوئی فیصلہ دے تو جناب جوڈیشل کونسل میں کیس چلا جائے گا. کیا کر لیں گے آپ اس کا؟ یعنی آپ نے اگر ججز کے اوپر ہے نا عدلیہ کی آزادی، تو تباہی و بربادی ہوگی نا ایک طرح سے، کہ بھئی وہ ہارے گا اپنا نقطہ، میرا نقطہ تو بڑا کلیئر ہے. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ 26 اور 27ویں ترمیم یہ پاکستان میں جو کہا نا کہ عدالتیں انصاف فراہم نہیں کر رہی، ونسٹن چرچل کی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، تو ایسا ہی ہے. آئے نا ذرا، کتنی درخواستیں سنی جاتی ہیں، کتنی درخواستیں، عام بندی کی زندگی کیا ہے، لائف کیا، یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یہ سارا کچھ سامنے ہے. اور ہم یہ سارا کچھ ریکارڈ پہ دیکھ رہے ہیں جناب. ہر چیز واضح ہے، آئین اور قانون بڑا کلیئر ہے. لیکن یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کو کون فیس کرے گا، یہ آنے والا وقت بتائے گا آپ کا. صحیح ہے نا؟ وہ بڑی باتیں کہی گئی جناب، وہ رجسٹرار باہر آ گیا. اچھا، وہ احسان کرنے آیا تھا رجسٹرار سپریم کورٹ؟ پرفارمنس کیا ہے؟ اب ہائی کورٹ سے، یعنی ادھر سے سپریم کورٹ سے وہ وفاقی آئین ادارہ جانا تو پیدل کراس کر کے جا کے دکھائیں، وہاں گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہے. میں نے اتنے مراسلے لکھے ہیں، کوئی بتا دیں اثر ہوا ان پہ، نہ رجسٹرار پہ اثر ہوا. میں نے لکھا بار بار، کوئی بتائیں یہاں پر اعتراضات کی نوعیت کے حوالے میں بہت کچھ لکھ چکا ہوں. آئینی عدالت بنانے کے حوالے سے یا تو میں نہ لکھا ہوں، میں نے بہت سی چیزیں لکھی ہیں اس حوالے سے، لیکن اس پہ کوئی اثر ہوا ہی نہیں. اب یہ بڑی زبردست خبر دی ہے. ایک رپورٹر نے جو ہے نا، عمران اصغر نے ذرائع سے اپنے چینل پر خبر دی تھی کہ عمران خان کے ساتھ مرسی جیسا سلوک کرنے کی بات پر متعلقہ حلقوں نے ناگواری کا اظہار کیا. عمران خان سے آج بھی اہل خانہ کی ملاقات نہیں ہوگی. پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کو ملاقات نہ ہونے کا آگاہ کر دیا. اب اس پر بہت کوشش کرتے رہے کہ ملاقات ہو، اور گزشتہ ہفتے کے واقعات کے باعث ایسا نہیں ہوا. جو مرضی آپ کہہ لیں، جتنی مرضی بار نے وائلیشن کی ہے، جائے کورٹوں کے اندر. آپ کون ہوتے ہیں ملاقاتیں روکنے والے؟ یار کس کیپیسٹی میں روک رہے ہیں ملاقاتیں آپ؟ اور
لیکن یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ ہے، آج جس کی لاٹھی اس کی بھینس اپنی جگہ ہے، لیکن آج جو مرضی آپ کریں، آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں، آپ سے بات کرنے والا کوئی نہیں، آپ اپنے طریقے سے چیزوں کو لے کر چلیں، جو مرضی کر دیں، سیاہ کریں سفید کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ کو۔ ایمان مزاری صاحب کے حوالے سے آ رہی ہے کہ نہ طبی سہولیات نہ ملنے، فیملی نے تشویش کا اظہار کیا ہے، اور 23 جنوری 2026 سے جیل میں قید ہیں۔ متنازع سزا کے خلاف ان کی سزا معطلی کی درخواستیں، قانون کی کارروائی کی سنگین خلاف ورزیاں ہوئیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی تک سنی نہیں جا سکی۔ یہ 26ویں اور 27ویں تدوین کے بعد کی بات ہی ہو رہی ہے۔ اور جیل میں ہفتہ وار ملاقاتوں سے مطمئن تھے، لیکن اب یہ بیان جاری کرنے پر مجبور ہے۔ یہ ان کی طرف سے آ رہا ہے کہ گزشتہ 3 ہفتوں سے امام مظہری کو صحت کے مسائل کا سامنا ہے۔ جیل میں طبی سہولیات پر سنجیدہ سوالات اٹھتے ہیں۔ پہلے مسجونوں سے شدید خون بہنے کی شکایت آئی، لیکن جیل میں کوئی ڈینٹسٹ دستیاب نہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنے ڈینٹسٹ سے مشورے کے بعد اسے دوا بھجوائیں، لیکن تمام دوائیں اس تک پہنچ نہیں سکی۔ اگلے ہفتے اس کے معدے کے مسائل تھے اور اس طبی لحاظ سے پھر بھی توجہ ناکام۔ بدترین بات یہ ہے کہ ریڈون نامی دوا جو بنیاد طور پر کینسر کے مریضوں کے لیے ہے، اس پر واضح لکھا ہے کہ اسے بچے پیدا کرنے کے عمر کے خواتین کو نہیں دی جانا چاہیے، اس سے دی گئی۔ اور 1 ہفتے میں ایمان کو سینے کا انفیکشن ہے جو انتہائی تشویشناک ہے، اور ان کا بلڈ پریشر کیا گیا جس میں انفیکشن ظاہر ہوا، اس لیے ان کے سینے کا ایکس رے کروانا ضروری ہے، لیکن جیل اقوام نے ابھی تک سینے کا ایکس رے نہیں کروایا تاکہ انفیکشن کی وجہ معلوم کی جا سکے۔ اب اس پہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں ان کی تشویش اور بڑھ گئی ہے۔ ایڈلر کی خواتین وارڈ میں جن قیدیوں کو ممتاز بنیادی بیماریوں کی تشخیص ہوئی انہیں الگ نہیں رکھا جاتا، اور دیگر قیدیوں کے ساتھ ہی ملتی جلتی خواتین کے لیے طبی سہولتیں اور ڈاکٹرز کی دستیابی انتہائی ناقص ہے۔ اب یہ خبر جیل کے اندر جو ہے نا انتہائی طبی سہولت کے قیدیوں کی فلاح و بہبود، ریاست کی ذمہ داری اور بہت سے سوالات اٹھتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، سزا معطلی کی درخواستیں بر وقت سنی جائیں، ان تمام مسائل کے حل سے بچا جا سکے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم جیل حکام اور حکومت سے مطالبہ جو کیے ہیں وہ ذرا یوں ہیں کہ ایمان مظہری کا سینے کا ایکس رے جلد کیا جائے، تمام خواتین قیدیوں کو مناسب طبی سہولیت فراہم کی جائے، بشمول ڈیٹا کیئر، متعدد بیماری مبتلا قیدیوں کو عزت کے ساتھ الگ قرنطینہ کوارنٹائن کیا جا سکے تاکہ قیدیوں کو محفوظ رکھا جا سکے، قیدیوں کو اسپیشلسٹ ڈاکٹرز اور متعلقہ ادویات تک رسائی دی جائے۔ حکومت 8 ستمبر 2026 کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقرر ایمان مظہری اور ہادی کی سزا معطلی کی درخواستوں کی مخالفت نہ کرے۔ اب جسٹس بڑا زبردست خادم حسین سومرو کا سپریم کورٹ کے صدر ہارون رشید سے وکلا کے رویے اور غیر سنجیدگی بنا۔ یہاں وکیل زیادہ معاملت نہیں کرتے، میرا تعلق ایک گاؤں سے، وہاں بھی ایسا رویہ نہیں ہوتا، میں یہاں پر سیکھنے آیا، کچھ نہیں سیکھا۔ 33 اعلیٰ ریٹائرڈ افسران کے بیرون ملکی کے بعد غیر ملکی کرنسی میں پینشن لینے کا انکشاف ہوا۔ وزارت خارجہ نے بیرون ملک ریٹائرڈ افسران سے متعلق تفصیلات پارلیمنٹ میں پیش کر دی، اور غیر ملکی کرنسی میں پینشن حاصل کرنے والے افسران کی حکومت کو 34 کروڑ 31 لاکھ روپے سالانہ ادائیگی کرتی ہیں۔ یہ متعلقہ اب جو حکام ہیں جو غیر ملکی کرنسی میں پینشن ادا کرتی ہیں، کئی ملکوں میں رہنے والے جو ہے نا، یہ بڑے مزدار بات ہے، کئی ملکوں جو رہنے والے افسران کو حکومت پاکستان پینشن کی ادائیگی ملکی کرنسی میں بھی کرتی ہے۔ ملکی کرنسی میں پینشن حاصل کرنے والے ریٹائرڈ افسران کے علاوہ اعداد و شمار وزارت خارجہ کے پاس تھرو نہیں ہوئے ہیں۔ اب یہ وہ چیز ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور اگلی بات جو میں آپ کے سامنے اسی طرح OGDCL کے حوالے سے آئی ہے بات کہ سینٹ میں جو اجلاس آیا وہ کوشش کروں گا بیک گراؤنڈ پہ چلا جائے۔ سینئر قیادت اور اعلیٰ عہدوں اور مراد کی تفصیلات سینٹ میں پیش کر دی گئیں۔ OGDC کے MD جو ہے احمد حیات اللہ کی بنیادی تنخواہ 55,64,000 روپے کے قریب ہے۔ فائنینشیل افسر محمد انس فاروق کی تنخواہ 28,37,000 روپیہ، ایگزیکٹو ڈائریکٹر عامر سلیم کی تنخواہ کو 22 لاکھ روپے کی، ایگزیکٹو ڈائریکٹر HR شہزاد صفدر، ایگزیکٹو ڈائریکٹر سروسز صلاح الدین اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر عاطف غفور مرزا کی تنخواہ 18 لاکھ کے قریب۔ اب بہت سی تنخواہیں وہ ساری کو بتائی ہیں۔ GM حبیب اللہ کی ہے، MD ڈاکٹر خالد امین خان، GM خرم شہزاد کی شراز کی تنخواہ، اور یہ تقریباً بتا رہے ہیں کہ گھر کا کرایہ تقریباً ان کا 45% ہے، گاڑی اور فیول کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ اب یہ بات ہے وہ جو ساری سامنے آ رہی ہے، اور یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، طریقہ کیا کرنا ہے، کس طرح سیٹل کرنا ہے، کس طرح ان چیزوں کو، یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ ہمارا تو کام صرف اور صرف آپ کی دسترس تک یہ چیزیں ساری پہنچانا ہے، اور ہم پہنچاتے رہیں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔